ابھی ہم اور آپ مل کر سماعت کر رہے تھے سہیل ثاقب کو، اور اس پورے ہال میں درمیان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس مشاعرے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک بھائی میرا ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ میں ہوں، اور میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ دل کھول کر داد دیں، جی بھر کے داد دیں، جس قدر بلند آواز سے آپ داد دینا چاہتے ہیں ویسی دیں، اس لیے کہ اس ہوٹل کی چھت بہت مضبوط ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس چھت کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا۔ یہاں یہ فہرست تھی جہاں تھوڑا سا مقامی معاملہ تھا، حالانکہ جب میں سوچتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ غزل نہ مقامی ہوتی ہے نہ بیرونی ہوتی ہے، غزل غزل ہوتی ہے، اور غزل صرف غزل ہوتی ہے، اور غزل کا ہر شعر غزل ہوتا ہے۔ اس پہ یاد آیا کہ شعر اچھا برا نہیں ہوتا، شعر اچھا برا نہیں ہوتا، یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو میں اب اس فہرست کی طرف چلنا چاہتا ہوں جہاں ایک بہت نوجوان شاعر آپ کے درمیان اس وقت موجود ہے۔ ہندوستان میں مدھیہ پردیش میں کھنڈوا نام کی ایک جگہ ہے، چھوٹا سا ایک شہر ہے، اور آپ اپنے ہی ملک کے ہیں، ہندوستان کے ہیں، لیکن چونکہ اس وقت آپ میزبان ہیں، تھوڑا سا ایک معاملہ اب ان شعراء کے ساتھ یہ ہے کہ یہ بہت دور سے چل کر یہاں آئے ہیں، اڑ کر آئے ہیں۔ میں اس شعر کے ساتھ کہ مجھے نہ دیجئے خیرات اب اجالوں کی، مجھے نہ دیجئے خیرات اب اجالوں کی، اب اپنے آپ کو سورج بنا چکا ہوں میں۔ اور سورج پر یاد آیا قیصر صاحب کا شعر کہ میں سفیان قاضی کو آواز دینا چاہتا ہوں کہ تشریف لائیں، اور سورج پر شعر یاد آیا قیصر صاحب کے کہ دن ڈھل گیا تو موت ہے ایک جشن بے بسی، دن ڈھل گیا تو موت ہے ایک جشن بے بسی، سورج چمک رہا ہو تو مر جانا چاہیے۔ سفیان، ہم سب مل کر آپ کو سننا چاہتے ہیں، استقبال کریں آج کے اس نوجوان شاعر کا۔ آج کی یہ چمکتی شام، آپ کے وہاں کا یہ ماحول، اور ابھی بیٹھا تھا میں تو ابھی سر نے بتایا کہ ایک چھوٹے سے شہر کھنڈوا سے میں یہاں حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں۔ تو ایک مطلع ہوا کچھ دیر پہلے، میں مطلع عرض کرتا ہوں کہ ایک ذرہ آفتاب کے گھر تک پہنچ گیا، ایک ذرہ آفتاب کے گھر تک پہنچ گیا، کھنڈوا سے نکلا دوحہ قطر تک پہنچ گیا۔ کیا بات ہے بھائی، داد دیں بھائی، آپ کے لیے کمپلیمنٹ ہے یہ، استقبال کریں اس شعر کا۔ شکریہ، واہ جی شکریہ۔ یوں عرض کرتا ہوں، ایک دو تین اب پوری غزل سنانے کے بجائے میں چاہتا ہوں کہ ایک مطلع دو شعر، ایک مطلع جو غزل کے شعر یاد آتے ہیں میں منتخب اشعار سے آپ کی خدمت کرتا چلوں۔ ایک مطلع یوں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں بہکانے والے اس لیے تو مات کھاتے ہیں، ہمیں بہکانے والے اس لیے تو مات کھاتے ہیں کہ ہم سب بھائی بچپن ہی سے کھانا ساتھ کھاتے ہیں۔ جی شکریہ۔ ایک مطلع یوں عرض کرتا ہوں کہ یہ آپس میں تو لڑتے ہیں مگر پھر بھول جاتے ہیں، یہ آپس میں تو لڑتے ہیں مگر پھر بھول جاتے ہیں، فرشتے ہیں یہ بچے جب تلک اسکول جاتے ہیں۔ جی شکریہ۔ اچھا شعر کہا ہے بھائی، واہ واہ واہ۔ شکریہ کہ یہ آپس میں تو لڑتے ہیں مگر پھر بھول جاتے ہیں، فرشتے ہیں یہ بچے جب تلک اسکول جاتے ہیں۔ ابھی سہیل صاحب نے سیاست پہ کچھ شعر نظر کیے تھے، اور ہمارے آپ خود جانتے ہیں سیاست کا میرا کچھ دوسرا نظر ہے، یا تو آدمی سیاسی ہوگا یا شریف ہوگا، یا سیاست میں آپ ڈھونڈیں گے تو شرافت کم ہی ملتی ہے، لیکن آپ کے وہاں ایسا معاملہ نہیں ہے۔ میں یوں ایک مطلع میں بات کہتا ہوں کہ سیاست میں پہنچ کر جب شرافت لوٹ آتی ہے،
سیاست میں پہنچ کر جب شرافت لوٹ آتی ہے، آپ کی باذوق سماعتوں کی نظر آپ کا امتحان، کہ سیاست میں پہنچ کر جب شرافت لوٹ آتی ہے تو جیسے گمشدہ لڑکی سلامت لوٹ آتی ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 جی واہ 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 سفیان، واہ بھائی، زندہ جی باد۔ شکریہ، جی مشکور ہوں، آپ کا ممنون ہوں کہ جی حاضر کرتا ہوں کہ سیاست میں پہنچ کر جب شرافت لوٹ آتی ہے تو جیسے گمشدہ لڑکی سلامت لوٹ آتی ہے۔ تو جیسے ایک مطلب دو تین سے یوں عرض کرتا ہوں کہ ابھی تو عمر ہے معصوم کی اسکول جانے کی، ابھی تو عمر ہے معصوم کی اسکول جانے کی، ابھی سے فکر کھائے جاتی ہے اس کو کمانے کی۔ ابھی تو عمر ہے معصوم کی اسکول جانے کی، ابھی سے فکر کھائے جاتی ہے اس کو کمانے کی۔ آج سے 1400 برس پہلے جب بیٹیوں کا پیدا ہونا عیب سمجھا جاتا تھا اور انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، آج 1400 برس ہونے کے باوجود لوگوں کی ذہنیت نہیں بدلی۔ اگر اتنے عرصے میں کچھ بدلا ہے تو صرف قتل کرنے کا انداز۔ میں شعر پیش کر رہا ہوں کہ ابھی تو عمر ہے معصوم کی اسکول جانے کی، ابھی سے فکر کھائے جاتی ہے اس کو کمانے کی۔ سنا تھا پہلے زندہ بیٹیاں دفنا دی جاتی تھیں، ابھی تو عمر ہے معصوم کی اسکول جانے کی، ابھی سے فکر کھائے جاتی ہے اس کو کمانے کی۔ سنا تھا پہلے زندہ بیٹیاں دفنا دی جاتی تھیں اور اب مہلت نہیں ملتی انہیں دنیا میں آنے کی۔ واہ واہ، زندہ باد بھائی، واہ واہ واہ، کیا بات ہے بھائی سفیان، واہ واہ واہ۔ جی حاضر کرتا ہوں کہ ابھی تو عمر ہے معصوم کی اسکول جانے کی، ابھی سے فکر کھائے جاتی ہے اس کو کمانے کی۔ سنا تھا پہلے زندہ بیٹیاں دفنا دی جاتی تھیں اور اب مہلت نہیں ملتی انہیں دنیا میں آنے کی، اور اب مہلت نہیں ملتی انہیں دنیا میں آنے کی۔ اندھیرے نفرتوں کے دور کر لیں پہلے بستی سے، اندھیرے نفرتوں کے دور کر لیں پہلے بستی سے، کرے ہم بعد میں کوشش ستارے توڑ لانے کی، کرے ہم بعد میں کوشش ستارے توڑ لانے کی۔ ایک مطلب ایک سے یوں عرض کرتا ہوں کہ جب سے آباد تیری یادوں کی بستی کر لی، ایک علاقائی لفظ آئے گا اس میں شاید آپ سمجھ لیں کہ جب سے آباد تیری یادوں کی بستی کر لی، میری آنکھوں نے میری نیندوں سے کٹی کر لی۔ جیسے کٹی ہوتا جی کہ دشمنی کہا جاتا ہے کہ جب سے آباد تیری یادوں کی بستی کر لی، میری آنکھوں نے میری نیندوں سے کٹی کر لی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مزدور قسم کا آدمی جب پڑھا لکھا کے اپنے بچے کو بڑا آفیسر بنا دیتا ہے تو اس سے ملنے میں ایک شرم، ایک جھجک محسوس کرتا ہے۔ اس شعر کو ذہن میں رکھیں، اس بات کو ذہن میں رکھیں اور شعر سنیں کہ جب سے آباد تیری یادوں کی بستی کر لی، میری آنکھوں نے میری نیندوں سے کٹی کر لی، اپنے دفتر میں وہ کترا کے ملا ہے مجھ سے، آج لگتا ہے کہ بیٹے نے ترقی کر لی۔ جی شکریہ، جی شکریہ کہ اپنے دفتر میں وہ کترا کے ملا ہے مجھ سے، آج لگتا ہے کہ بیٹے نے ترقی کر لی۔ ایک مطلب اسی قبیل کے دو چار شعر اور سنے کہ ماں باپ کا جو حق تھا نہ اس کو نبھا سکا، ماں باپ کا جو حق تھا نہ اس کو نبھا سکا، بیٹا بہو کے پلو سے باہر نہ آ سکا۔ جی شکریہ کہ ماں باپ کا جو حق تھا نہ اس کو نبھا سکا، بیٹا بہو کے پلو سے باہر نہ آ سکا، بیٹے کے جنم دن پہ وہ لایا ہے آج کار جو اپنے بوڑھے باپ کا چشمہ نہ لا سکا۔ جی شکریہ، جی شکریہ، جی شکریہ، جی شکریہ۔ ایک مطلب ایک سے یوں عرض کرتا ہوں کہ بڑی مشکل سے موقع زندگی یار دیتی ہے، بڑی مشکل سے موقع زندگی یار دیتی ہے، کسوٹی پر پرکھتی ہے تبھی دستار دیتی ہے۔ بڑی مشکل سے موقع زندگی یار دیتی ہے، کسوٹی پر پرکھتی ہے تبھی دستار دیتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان اگر چڑیا کے بچے کو چھو دیتا ہے تو وہ اس کو مار دیتی ہے۔ اسی کے پیچھے میں نے ایک وجہ تلاش کری اور یہ شعر کہا
کہ اب میں اپنی کوششوں میں کامیاب ہوا ہوں، کہاں تک آپ فیصلہ کریں گے کہ بڑی مشکل سے موقع زندگی یار دیتی ہے، کسوٹی پر پرکھتی ہے تبھی دستار دیتی ہے، کہیں انسان کے چھونے سے نہ انسان جیسا ہو جائے، کہیں انسان کے چھونے سے نہ انسان جیسا ہو جائے، اسی خاطر تو چڑیا اپنا بچہ مار دیتی ہے۔ جی شکریہ، جی شکریہ، جی شکریہ کہ بڑی مشکل سے موقع زندگی یار دیتی ہے، کسوٹی پر پرکھتی ہے تبھی دستار دیتی ہے، کہیں انسان کے چھونے سے نہ انسان جیسا ہو جائے، اسی خاطر تو چڑیا اپنا بچہ مار دیتی ہے۔ ایک مطلب دو تین شعر اور دیکھیں کہ آنسو بھی میری آنکھ میں کب سے نہیں آتے، آنسو بھی میری آنکھ میں کب سے نہیں آتے، اس جھیل پہ سفیان پرندے نہیں آتے، آنسو بھی میری آنکھ میں کب سے نہیں آتے، اس جھیل پہ سفیان پرندے نہیں آتے، خوشیوں کے لیے بھیجے ہیں بچوں کو عرب ہم۔ سنیں کہ آنسو بھی میری آنکھ میں کب سے نہیں آتے، اس جھیل پہ سفیان پرندے نہیں آتے، خوشیوں کے لیے بھیجے ہیں بچوں کو عرب ہم، اور خوشیوں کی گھڑیوں میں ہی بچے نہیں آتے۔ کیا بات ہے بھائی سفیان، واہ واہ واہ، جی جی دل لوٹ لیا بھائی تم نے، واہ واہ دل لوٹ لیا، واہ واہ واہ۔ جی کہ آنسو بھی میری آنکھ میں کب سے نہیں آتے، اس جھیل پہ سفیان پرندے نہیں آتے، خوشیوں کے لیے بھیجے ہیں بچوں کو عرب ہم، اور خوشیوں کی گھڑیوں میں ہی بچے نہیں آتے، کس کام کی پردیس میں پھر ایسی کمائی، کس کام کی پردیس میں پھر ایسی کمائی، میت میں جو ماں باپ کی بیٹے نہیں آتے۔ آپ کی فرمائشیں سر آنکھوں پر، آپ کی فرمائشیں سر آنکھوں پر، سفیان آئیں گے، سفیان آئیں گے، سفیان دوبارہ آئیں گے اور پھر شعر سنائیں گے آپ کو۔ استقبال کریں، تالیوں سے نوازیں شاعر کو۔ شکریہ کہ آنسو بھی میری آنکھ میں کب سے نہیں آتے، اس جھیل پہ سفیان پرندے نہیں آتے، خوشیوں کے لیے بھیجے ہیں بچوں کو عرب ہم، اور خوشیوں کی گھڑیوں میں ہی بچے نہیں آتے، کس کام کی پردیس میں پھر ایسی کمائی، میت میں جو ماں باپ کی بیٹے نہیں آتے۔ اسی قبیل کے چار مصرے اور سن لیں کہ کمائی جوڑ کے جس کو ودیش بھیجا تھا، کمائی جوڑ کے جس کو ودیش بھیجا تھا، محبتوں سے بھرا دل اسی نے توڑ دیا، کمائی جوڑ کے جس کو ودیش بھیجا تھا، محبتوں سے بھرا دل اسی نے توڑ دیا، ضعیف آنکھوں میں بیٹے کے لوٹ آنے کی، کمائی جوڑ کے جس کو ودیش بھیجا تھا، محبتوں سے بھرا دل اسی نے توڑ دیا، ضعیف آنکھوں میں بیٹے کے لوٹ آنے کی، امیدیں زندہ تھیں سانسوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ شکریہ کہ ضعیف آنکھوں میں بیٹے کے لوٹ آنے کی، جی شکریہ کہ ضعیف آنکھوں میں بیٹے کے لوٹ آنے کی، امیدیں زندہ تھیں سانسوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ ایک مطلب دو تین سے یوں عرض کرتا ہوں، مطلب ہوتا ہے کہ تہذیب کا سہانا سا چہرہ چلا گیا، تہذیب کا سہانا سا چہرہ چلا گیا، تہذیب کا سہانا سا چہرہ چلا گیا، دولت جو آئی گھر میں تو پردہ چلا گیا۔ جی شکریہ کہ تہذیب کا سہانا سا چہرہ چلا گیا، دولت جو آئی گھر میں تو پردہ چلا گیا، کوتاہیاں ہوئی ہیں بہت دیکھ بھال میں، تہذیب کا سہانا سا چہرہ چلا گیا، دولت جو آئی گھر میں تو پردہ چلا گیا، کوتاہیاں ہوئی ہیں بہت دیکھ بھال میں، اب رو رہے ہیں ہاتھ سے بیٹا چلا گیا۔ جی اب رو رہے ہیں ہاتھ سے بیٹا چلا گیا، فرصت ملے تو سوچیں اثاثہ بچا ہے کیا، فرصت ملے تو سوچیں اثاثہ بچا ہے کیا، کیا کیا ہمارے پاس تھا کیا کیا چلا گیا۔ جی شکریہ کہ فرصت ملے تو سوچیں اثاثہ بچا ہے کیا، کیا کیا ہمارے پاس تھا کیا کیا چلا گیا، باہر نکالے گھر سے جو تہذیب نے قدم، باہر نکالے گھر سے جو تہذیب نے قدم، آنکھوں سے شرم سر سے دوپٹہ چلا گیا۔
باہر نکالے گھر سے جو تہذیب نے قدم، آنکھوں سے شرم سر سے دوپٹہ چلا گیا. ایک مطلب دو تین شعر اور سن لیں. مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو جسم دکھانے میں مزہ آتا ہے، آپ کو جسم دکھانے میں مزہ آتا ہے، ہم کو ایمان بچانے میں مزہ آتا ہے. جی شکریہ، جی شکریہ. آپ کو جسم دکھانے میں مزہ آتا ہے، ہم کو ایمان بچانے میں مزہ آتا ہے. ان کی آنکھوں میں بھی کچھ ہوں گے سنہرے سپنے. آپ کو جسم دکھانے میں مزہ آتا ہے، ہم کو ایمان بچانے میں مزہ آتا ہے. ان کی آنکھوں میں بھی کچھ ہوں گے سنہرے سپنے. خود کو کیا بم سے اڑانے میں مزہ آتا ہے. جی شکریہ. کہ ان کی آنکھوں میں بھی کچھ ہوں گے سنہرے سپنے، خود کو کیا بم سے اڑانے میں مزہ آتا ہے. ایک مطلب دو تین شعر اور آخر میں سن لیں کہ چمیلی چمپا کنول اور گلاب لایا ہوں، میں باغ سے یہ ہنسی انتخاب لایا ہوں. مصر کے حالات اور میرا شعر کہ چمیلی چمپا کنول اور گلاب لایا ہوں، میں باغ سے یہ ہنسی انتخاب لایا ہوں. سمجھ لے ذل الہی یہ جان لے آقا. چمیلی چمپا کنول اور گلاب لایا ہوں، میں باغ سے یہ ہنسی انتخاب لایا ہوں. سمجھ لیں ذل الہی یہ جان لیں آقا. میں وقت ہوں میں کہیں انقلاب لایا ہوں. جی شکریہ. سامعین، سفیان نے آپ کو بہت عمدہ بہت اچھے شعر سنائے، اور سفیان نے جب اپنی شروع کی غزلوں میں اسکول کے لفظ کو استعمال کیا تو مجھے یاد آیا کہ غزل اب نئے لہجے میں نئے الفاظ کو برتنا سیکھ رہی ہے. میں اسکول پہ ایک بہت اچھا شعر آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں کہ کوئی اسکول کی گھنٹی بجا دے، کوئی اسکول کی گھنٹی بجا دے، ایک بچہ مسکرانا چاہتا ہے. تو یہ بات ہو رہی تھی کہ غزل اب بہت مختلف لہجے میں بات کرتی ہے، الگ لفظ میں بات کرتی ہے، اس کا لہجہ اس کی سوچ تبدیل ہو گئی ہے. میں کچھ اس طرح اور ان جملوں کے ساتھ یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ حاضرین سامعین، کہ وہ زمین جو بزرگوں کے قدم چوم لیتی ہے پھر اس سرزمین سے کبھی برکت نہیں جاتی، اور وہ زمین خوشبودار ہو جاتی ہے. وہاں جو لوگ بعد میں 600 700 800 سال کے بعد بھی اگر جنم لیتے ہیں تو ان کی طبیعت میں، ان کے مزاج میں کچھ ایسا عنصر خود بخود آتا ہے جو ان کو بہت معزز بناتا ہے، انہیں بہت خوبصورت بناتا ہے. اور ایسا ہی شخص اگر وہ شاعری کرنے لگے تو وہ عزم شاکری بن جاتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس دور میں، مشاعرے کے اس جشن میں، اس مرحلے میں میں عزم شاکری کو آپ کے حوالے کروں کہ کیا اچھا ترنم، کیا اچھے شعر. اور ایٹا جو اتر پردیش کا ایک شہر ہے، میں نے ابھی آپ سے جس بزرگ کا حوالہ دیا وہ حضرت امیر خسرو کا وطن رہا ہے. آپ استقبال کریں عزم کا، اور اس عزم کے ساتھ کہ عزم آپ کو شعر سنائیں گے. اور آپ بڑے عزم اور حوصلے کے ساتھ داد دیں گے. استقبال کریں آج کے مہمان شاعر کا، عزم شاکری کا. بہت بہت شکریہ عرفان جعفری صاحب کا. انہوں نے میرے تعلق سے کچھ زیادہ تعریف. بہرحال شاعری انسان کا تعارف آپ کا حق ہے عزم بھائی. میں چند شعر پیش کر رہا ہوں. دوستو، ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں غزل کہنے کی کوشش کرتا ہوں اور دوسرے اس بات کا بھی خیال رکھتا ہوں کہ غزل کے دائرے سے باہر نہ جاؤں. میں چند شعر پیش کر رہا ہوں. بے خبر چاند ستاروں کو خبر کرتی ہے،
بے خبر چاند بے خبر چاند ستاروں کو خبر کرتی ہے بے خبر چاند ستاروں کو خبر کرتی ہے جب کوئی آہ خلاؤں میں سفر کرتی ہے واہ 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 جب کوئی آہ خلاؤں میں سفر کرتی ہے. اور یہ شعر سنے میرا. آ میری موت میری جان بچا لے آ کر آ میری موت میری جان بچا لے آ کر. مزلے صاحب جب ترنم کا بھی اور شعر کوئی کا آہ خلاؤں میں سفر کرتی ہے. آ میری موت میری جان بچا لے آ کر آ میری موت میری جان بچا لے آ کر. زندگی روز مجھے زیر و زبر کرتی سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ بھائی اعظم بھائی واہ 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 واہ. شاہد بھائی واہ 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 مقرر واہ واہ واہ. میں عرض کر رہا ہوں. آ میری موت میری جان بچا لے آ کر آ میری موت میری جان بچا لے آ کر. زندگی روز مجھے زیر و زبر کرتی ہے. اب اجالے کہاں کرتے ہیں اندھیروں میں شگاف اب اجالے کہاں کرتے ہیں اندھیروں میں شگاف. اس کی آواز ہی دیوار میں در کرتی ہے. کیا اچھا کہا ہے بھائی واہ کیا اچھا کہا ہے. کیا خوب پڑھ رہے ہیں بھائی واہ 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 واہ. دیوار میں در کرتی ہے اس کی آواز ہی. ایک مطلع ایک شعر اور سنیں. شاہد اس سے ملنے کی جستجو بھی ہے اس سے ملنے کی جستجو بھی ہے. محترم حسن چوغلے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہ مطلب بطور خاص ان کی نظر کرتا ہوں. اس سے ملنے کی جستجو بھی ہے اس سے ملنے کی جستجو بھی ہے اور وہ میرے روبرو بھی ہے. حسن چوغلے صاحب کا استقبال کر لیں اس بات پہ. واہ واہ واہ. استقبال کریں حسن چوغلے صاحب کا شعر کے ساتھ. اس سے ملنے کی جستجو بھی ہے اور وہ میرے روبرو بھی ہے. اور انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے اس شعر پر کوئی خاموش رہ ہی نہیں پائے گا. اس سے ملنے کی جستجو بھی ہے ہم نے سوچا تھا دل جلا ڈالے ہم نے سوچا تھا دل جلا ڈالیں پھر خیال آیا دل میں تو بھی ہے. واہ واہ واہ. پھر خیال آیا واہ 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 واہ. بہت بہت شکریہ. میں عرض کر رہا ہوں اس سے ملنے کی جستجو بھی ہے اور وہ میرے روبرو بھی ہے.
ہم نے سوچا تھا دل جلا ڈالیں، واہ، پھر خیال آیا دل میں تو بھی ہے، پھر خیال آیا دل میں تو بھی ہے۔ دو تین شعر سنانے کے بعد میں ایک غزل پیش کروں گا، سنیے۔ شاد بھائی، خون آنسو بن گیا آنکھوں میں بھر جانے کے بعد، خون آنسو بن گیا آنکھوں میں بھر جانے کے بعد، آپ آئے تو مگر طوفان گزر جانے کے بعد، واہ، سبحان اللہ بھائی، خون کیا بات، آنسو بن گیا، کیا اچھے شعر پڑھ رہے ہیں بھائی عظم بھائی، کیا اچھے شعر پڑھ رہے ہیں۔ کے بعد زندگی کے نام پر ہم عمر بھر جیتے رہے، سنیے گا ایک حقیقت، واہ، زندگی کے نام پر خون آنسو بن گیا آنکھوں میں بھر جانے کے بعد، زندگی کے نام پر ہم عمر بھر جیتے رہے، زندگی کو ہم نے پایا بھی تو مر جانے کے بعد، واہ واہ زندگی کو واہ واہ واہ، بھی تو مر جانے، میں عرض کر رہا ہوں، زندگی کے نام پر ہم سناتے رہے بھی عظم بھائی، عمر واہ بھر جیتے رہے، واہ، زندگی کو ہم نے پایا بھی تو مر جانے کے بعد۔ اب یہ شعر سنیے، محبت میں جو کیفیت ہوتی ہے، شام ہوتے ہی چراغوں سے تمہاری گفتگو، شام ہوتے ہی چراغوں سے تمہاری گفتگو، ہم بہت مصروف ہو جاتے ہیں گھر جانے کے بعد، واہ، ہم بہت مصروف ہو واہ، شکریہ بہت بہت، شام ہوتے ہی چراغوں سے تمہاری گفتگو، ہم بہت مصروف ہو جاتے ہیں گھر جانے کے بعد۔ اور دوستو، پھر میں ایک بات یقین سے کہہ سکتا ہوں، اس شعر پر آپ خاموش نہیں رہ پائیں گے، ہم بہت ویسے بھی خاموش نہیں عظم بھائی، ہو جاتے ہیں گھر جانے کے بعد، زخم جو تم نے دیا وہ اس لیے رکھا ہرا، زخم جو تم نے دیا اس لیے، تم نے دیا وہ اس لیے رکھا ہرا، زندگی میں کیا بچے گا زخم بھر جانے کے بعد، واہ واہ واہ، اچھی سماعتوں کی نظر، بہت اچھے شعر، واہ 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 واہ، شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، زخم جو تم نے دیا وہ اس لیے رکھا ہرا، زندگی میں کیا بچے گا زخم بھر جانے کے بعد، زندگی میں کیا بچے گا۔ دو تین شعر اور پڑھ دوں اگر آپ اجازت شاید دیں، سنیے شاید، غزل سے پہلے یہ سنیے۔ تیرے خیال کی، دوستو غزل سبھی جانتے ہیں، غزل کے معنی محبوب سے براہ راست گفتگو کرنے کے ہیں، لیکن غزل کا ایک دوسرا پہلو ہے کہ محبوب کے فراق میں آنسو بہانا اور اسی طرح تعظیم کرنا جس طرح کہ ہم اپنا کہنا چاہیے ایک تہذیبی فریضہ سمجھتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے گا، میں یہ چند شعر ملاحظہ فرمائیں۔ تیرے خیال کی، اور آج بہت باوقار ہمارے صدر محترم، میں بطور خاص توجہ چاہتا ہوں، تیرے خیال کی شمع جلائے بیٹھے ہیں، تیرے خیال کی شمع جلائے تیرے خیال کی
شمع جلائے بیٹھے ہیں، تیرے خیال کی شمع جلائے بیٹھے ہیں، تیرے خیال کی شمع جلائے بیٹھے ہیں، درون جاں کوئی محفل سجائے بیٹھے ہیں، درون جاں کوئی محفل سجائے بیٹھے ہیں، کوئی محفل سجائے. شعر سنیے گا. گلی سے آج کوئی ماہتاب گزرے گا، گلی سے آج کوئی ماہتاب گزرے گا، گلی سے آج کوئی ماہتاب گزرے گا، ستارے شام سے پلکیں بچھائے بیٹھے ہیں، واہ واہ واہ، ستارے واہ واہ. سے گلی سے آج کوئی ماہتاب گزرے گا. بہت بہت شکریہ. واہ واہ. گلی سے آج کوئی ماہتاب گزرے گا، ستارے شام سے پلکیں بچھائے بیٹھے ہیں. واہ واہ واہ. اب یہ شعر سنیے گا دوستو. انہی سے پوچھئے تفصیل وسعت صحرا، انہی سے سنیے گا. پوچھئے انہی سے پوچھئے تفصیل وسعت صحرا، جو لوگ عشق میں دنیا لٹائے بیٹھے ہیں، جو لوگ انہی سے پوچھئے عشق میں تفصیل دنیا وسعت صحرا، لٹائے لوگ عشق میں دنیا لٹائے بیٹھے ہیں. کیا اچھا کہہ رہے ہیں بھائی. واہ میں واہ کر رہا واہ. ہوں. انہی سے پوچھئے تفصیل وسعت صحرا، جو لوگ عشق میں دنیا لٹائے بیٹھے ہیں. اور دوستو یہ شعر بطور خاص خصوصی توجہ چاہتا ہوں. شاد. جو لوگ عشق میں دنیا لٹائے بیٹھے ہیں، کوئی تو پھول چڑھائے اسی تمنا میں، کوئی تو پھول چڑھائے اسی تمنا میں. سنیے گا مصرع پھر. کوئی تو پھول چڑھائے اسی تمنا میں، ہم اپنے آپ کو پتھر بنائے بیٹھے ہیں. واہ واہ واہ. ہم اپنے آپ کو پتھر بنائے. بہت بہت شکریہ. یہ شعر سنیں دوستو. مجھے امید ہے یہ شعر بھی آپ حضرات اسی طرح سے سنیں گے جس طرح سے سن رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو پتھر بنائے بیٹھے ہیں. زبان کا مزہ لیجئے. اردو زبان کا جو خاص مزہ ہے کوشش کی ہے شعر میں. نشہ سا گھلنے لگا بزم کی فضاؤں میں، نشہ سا گھلنے لگا، نشہ سا گھلنے لگا بزم کی فضاؤں میں، جناب کون سی خوشبو لگائے بیٹھے ہیں جناب. بھائی دوحہ والو یہ شعر آپ گھر لے جائیں بھائی. واہ 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 واہ. بیٹھے ہیں جناب. سنیے گا. آپ جو غزل سنانا مقصد تھا 5 شعر
سنا کے اجازت چاہوں گا. میں بار بار نہیں چاہتا بار بار جاؤں پھر آؤں, تو میں یہ 5 شعر سن لیتا ہوں. آنسوؤں سے, سنیے گا, بہت مونڈ میں سن لیں دوستو. آنسوؤں سے دل کے زخموں, آنسوؤں سے دل کے زخموں کو ہرا کرتے رہے. آنسوؤں سے دل کے زخموں کو ہرا کرتے رہے. زندگی بھر زندگی کا حق ادا کرتے رہے. آنسوؤں سے دل کے زخموں کو ہرا کرتے رہے. ایک پتھر موم ہو جائے اسی امید پر, ایک پتھر موم ہو جائے اسی امید پر. ہم نماز عشق پڑھ پڑھ کر دعا کرتے رہے. کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے. سے دل کے زخموں کو ہرا بھائی دعا کریے, دعا کریے. اس شعر کو سننے کے بعد دعا کریں آپ. پتھر موم ہو جائے اسی امید پر. ہم نماز عشق پڑھ پڑھ کر دعا کرتے رہے. تیز اتنی ہو گئی تھی اپنے سینے کی جلن, تیز اتنی ہو گئی تھی اپنے سینے کی جلن. رات بھر ہم دل کے زخموں پر ہوا کرتے رہے. آنسوؤں سے دل کے زخموں, تیز اتنی ہو گئی تھی اپنے سینے کی جلن. رات, سب بڑے دل جلے بیٹھے ہوئے ہیں, واقعی دیکھنے میں بڑے شریف لگ رہے تھے دیکھنے میں, لیکن شعر پڑھنے کے بعد اندازہ. آپ کے لیے کمپلیمنٹ ہے یہ. آنسوؤں سے تیز اتنی ہو گئی تھی اپنے سینے کی جلن. رات بھر ہم دل کے زخموں پر ہوا کرتے رہے. رات بھر ہم, شعر سنیے گا. وقت رخصت, محبت میں کبھی کبھی یہ منظر بھی سامنے آتا ہے. وقت رخصت بت بنے ہم ایک کونے میں کھڑے. وقت رخصت بت بنے ہم ایک کونے میں کھڑے. روشنی آنکھوں کی آنکھوں سے جدا کرتے رہے. آنسوؤں سے دل کے زخموں کو, شکریہ. وقت رخصت بت بنے ہم ایک کونے میں کھڑے. روشنی آنکھوں کی آنکھوں سے جدا کرتے رہے. آنسوؤں سے, اور یہ شعر سنیں. دوڑ میں وہ لوگ جیتے جن پہ تھی بیساکھیاں. سنیے گا, سچا شعر ہو تو سب شریک ہو جائیں. دوڑ میں وہ لوگ جیتے جن پہ تھی بیساکھیاں. پاؤں والے راستوں پر تبصرہ کرتے رہے. آنسوؤں سے واہ بھائی واہ واہ. میں عرض کر رہا ہوں. دوڑ میں وہ لوگ جیتے جن پہ تھی بیساکھیاں. دوڑ میں وہ لوگ جیتے جن پہ تھی بیساکھیاں. پاؤں والے راستوں پر تبصرہ کرتے رہے. اور یہ آخری شعر سماعت فرمائیے غزل کا. دستکیں دیتی رہیں خوشیاں مسلسل اور ہم, دستکیں دیتی رہیں خوشیاں مسلسل اور ہم. دستکیں دیتی رہیں خوشیاں مسلسل اور ہم. بند کمرے میں غموں سے مشورہ کرتے رہے. آنسوؤں سے دل کے زخموں کو ہرا کرتے رہے.
اور مقطع کا شعر پڑھ کے اجازت. آنسوؤں سے دل کے زخموں کو ہرا کرتے رہے، شب کی بے چینی کا عالم عزم ہم سے پوچھئے، شب کی بے چینی کا عالم عزم ہم سے پوچھئے، شمع دل بجھتی رہی ہم رت جگا کرتے رہے. واہ واہ، تالیوں سے بھی واہ. سامعین، آپ کی داد کا بہت بہت شکریہ. عزم بھائی کی طرف سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ مشاعرہ جو اس وقت 17 اور 18 کی شب میں منعقد ہو رہا ہے، یہ کئی اعتبار سے تاریخی ہے، اور یہ مشاعرہ انجمن محبان اردو آپ کے سامنے پیش کر رہی ہے. اتنا کامیاب مشاعرہ اور اسے برپا کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے درخواست کروں کہ حسن چوگلے اور ان کے تمام رفیقوں کے لیے آپ ایک بار مرتبہ اور بہت بھرپور تالیوں سے ان کا استقبال کریں، تالیوں سے نوازیں انہیں. اور یہ مشاعرہ اس لیے بھی بہت عمدہ ہو رہا ہے کہ اس کی صدارت سید محمد اشرف صاحب کر رہے ہیں، اور یہ وہ قدم ہیں کہ وہ جس زمین کو چھو لیں برکتیں وہاں پھول بن کر اگتی ہیں. اور دوسری ایک بڑی اہم بات اس مشاعرے کی ایک اور ہے، میں آپ سے اس کو شیئر کرنا چاہوں گا، بانٹنا چاہوں گا کہ تھوڑی سی توجہ اور تھوڑی سی خاموشی بنا لیں، میرے جملوں پہ ذرا سا غور کریں کہ یہ ایک ایسا مشاعرہ ہے میری نظامت کا اور میری اب تک کی شعری زندگی کا کہ جہاں منتظمین میں سے کوئی بھی میرے کانوں میں آ کے سرگوشیاں نہیں کر رہا، نہ کوئی کانا پھوسی کر رہا ہے، نہ میرے کان میں کوئی آ کر کچھ کہہ رہا ہے. مجھے جس طرح سے ایک فری ہینڈ دیا گیا ہے، مجھے جس طرح سے آزاد کر دیا گیا ہے کہ اس پوری فہرست کو میں جیسے چاہوں جب چاہوں آپ کے سامنے پیش کروں. آپ سب لوگ میرا ساتھ دے رہے ہیں، میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. اور یہاں سے جب بات آتی ہے کہ ہمارے درمیان کیا کوئی ایسا شاعر نہیں ہے جو طنزیہ کلام کہتا ہو، جو مزاح کہتا ہو، تو یقیناً ایک نام ہے ہمارے درمیان. اس سے پہلے لیکن بہرحال دو چار جملے میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب طنز اور مزاح کی بات آتی ہے تو آپ ذرا سا اسے ملحوظ رکھیں کہ طنز اور مزاح کے درمیان ایک بڑی واضح لکیر ہوتی ہے. طنز بالکل ایک الگ معاملہ ہوتا ہے، مزاح بالکل الگ معاملہ ہوتا ہے. تو میں بڑے اعتبار اور بڑے اعتماد کے ساتھ یہ دو چار شعر جو میں سوچ رہا تھا کہ آپ کے سامنے اسے پیش کروں گا، اور جس طرح سے آپ داد دے رہے ہیں تو بالکل اسی داد کو کسی مختلف انداز سے دلاور فگار نے کچھ یوں کہا ہے کہ شاعروں نے رات بھر مستی میں واویلا کیا، شاعروں نے رات بھر بستی میں واویلا کیا، داد کے ہنگامے سے پورا محلہ ڈر گیا. اور ایک ضعیفہ اپنے بیٹے سے یہ بولی اگلے روز، رات کیسا شور تھا، کیا کوئی شاعر مر گیا؟ تو خدا نخواستہ کوئی شاعر مرا نہیں ہے، وہ ضعیفہ کے کان کچھ زیادہ بج رہے تھے، اسے شور وہ کچھ زیادہ سنائی دے رہا تھا. اور یہیں پہ اس سے پہلے کہ میں ٹپیکل جگتیالی کو بلاؤں، آندھرا پردیش کا ایک شہر ہے، میں ایک شعر کے ساتھ آپ کو آواز دینا چاہتا ہوں کہ قسمت کی خوبی دیکھیے. مزہ لیں اس شعر کا اور اس کے بعد ٹپیکل جگتیالی کا کہ قسمت کی خوبی دیکھیے آئے وہ کس گھڑی، قسمت کی خوبی دیکھیے آئے وہ کس گھڑی، بیڑی جلا رہے ہیں چراغ سحر سے ہم. ابھی ہنسیے آپ، یہ سنجیدہ شعر نہیں، بھی بڑا عمدہ شعر ہے مزاح کا. اور استقبال کریں ٹپیکل جگتیالی کا، آپ فضول میں ہنسیں. السلام علیکم. گیت سے قبل چار مصرے سماعت کر لیں.
میری سب جیب خالی کر کے کہتی ہو خدا حافظ. میری سب جیب خالی کر کے کہتی ہو خدا حافظ. میرے سنگ آج ہی آنا یوں ہی پھر کل نہیں کہنا. زباں سے آپ کے اچھا نہیں لگتا ہے یہ جملہ. ٹپیکل ہوں تمہارا میں مجھے انکل نہیں کہنا. سب کے ساتھ یہ ممکن نہیں ہے، کچھ لوگ کہیں گے بھی. اور دوستو یہ 4 مصرے بھی ملاحظہ کریں کہ میرے سیل فون میں بیلنس بھیجو کہتی ہے مجھ کو. میرے سیل فون میں بیلنس بھیجو کہتی ہے مجھ کو. نہیں بھیجوں تو وہ مجھ کو پریشان حال کرتی ہے. مجھے الو بناتی ہے میری معشوق روزانہ. میرا بیلنس لے کے دوسرے کو کال کرتی. میرے سیل فون میں بیلنس بھیجو کہتی ہے مجھ کو. نہیں بھیجو. کچھ لوگ بہت مزے لے رہے ہیں اس شعر کے، یہاں سے نظر آ رہا ہے. لیجئے لیجئے، خوب مزے لیجئے. واہ واہ. مجھے الو بناتی ہے میری معشوق روزانہ. میرا بیلنس لے کے دوسرے کو کال کرتی ہے. اور 4 مصرے. ہاں آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں، ملاحظہ کریں 4 مصرے. یہاں اس طرف سنا دیں، اس طرف. ٹپیکل بھائی جی سر یہاں سنائیں اس طرف. جی 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 یہ 4 مصرے بھی سنیں کہ سخت مشکل میں پڑ گیا یارو. سخت مشکل میں پڑ گیا یارو. ساتھ رہتا ہے چھوکرا اس کا. سخت مشکل میں یہ پڑے ہیں آپ اور ہم نہیں. 4 مصرے ملاحظہ کریں کہ سخت مشکل میں پڑ گیا یارو. ساتھ رہتا ہے چھوکرا اس کا. وہ بنی میری تیسری بیوی. وہ بنی میری تیسری بیوی. میں بھی شوہر ہوں دوسرا اس کا. اور دوستو ایک گیت جو خالص طنز پر مبنی، ملاحظہ کریں گیت کا عنوان ہوا ہے شیطان کا پیام انسانوں کے نام. سر گیت سے قبل شیطان انسانوں کے لیے کیا کہتا ہے؟ 4 مصرے ملاحظہ کریں. جی 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 ملاحظہ کریں. 4 مصرے گیت سے قبل شیطان کے 4 مصرے. ہم تو شیطان ہیں لاحول سے ڈر جاتے ہیں. ہم تو شیطان ہیں لاحول سے ڈر جاتے ہیں. کب تلک اور ڈراؤ گے یہ بولو ہم کو. ایسے انسان بھی دنیا میں ہے ہم سے بڑھ کر. ان پہ کیا پڑھ کے بھگاؤ گے یہ بولو. جی سر ان پہ کیا پڑھ کے بھگاؤ گے یہ بولو ہم کو. اور دوستو گیت ملاحظہ کریں شیطان کا یہ گیت. شیطان گیت بھی پڑھ رہا اور خود واہ واہ بھی کر رہا. ملاحظہ کریں اس جملے پہ غور کریں دوستو. ملاحظہ کریں واہ واہ رے واہ واہ رے واہ واہ رے واہ واہ رے. میں رہ گیا نام کا شیطان. میں رہ گیا نام کا شیطان. شیطان شیطان شیطان. بند ملاحظہ کریں کہ بغض عداوت دل میں نفرت انسانوں کی فطرت ہے. شیطان بول رہا بھائی بغض عداوت دل میں نفرت انسانوں کی فطرت ہے. سامنے باتیں میٹھے میٹھے، پیٹھ کے پیچھے غیبت ہے.
بغض عداوت دل میں نفرت انسانوں کی فطرت ہے، سامنے باتیں میٹھے میٹھے پیٹھ کے پیچھے غیبت ہے، میری ضرورت کیا ہے اب میں ہو گیا ان پہ قربان رے، واہ واہ رے واہ واہ رے واہ واہ رے واہ واہ رے، میں رہ گیا نام کا شیطان رے، میں رہ گیا نام کا شیطان رے۔ اور یہ بند بھی دیکھیں کہ کیسے انسان ہیں یہ دیکھو پینے کھانے جاتے ہیں، کیسے انسان ہیں یہ دیکھو پینے کھانے جاتے ہیں، پی کے تھوڑی سی وہ دارو شور و غل مچاتے ہیں، جھوم کے اب کہتا ہوں میں استاد میرا انسان رے، واہ واہ رے واہ واہ رے واہ واہ رے واہ واہ رے، میں رہ گیا نام کا شیطان رے، میں رہ گیا نام کا شیطان رے۔ اور دوستو یہ بند ملاحظہ کریں، حقیقت پر مبنی ایک کڑوا سچ، شیطان کیا کہتا ہے ملاحظہ کریں، میں رہ گیا نام کا شیطان رے۔ ہر گھر میں ہے ڈش کنیکشن، کیا بولوں رے چھی چھی چھی، ہر گھر میں ہے ڈش کنیکشن، کیا بولوں رے چھی چھی چھی، گندی فلمیں گندا فیشن، کیا بولوں رے چھی چھی چھی، دیکھتے ہیں سب مل کر ٹی وی بچے باوا اماں رے، واہ واہ رے واہ واہ رے واہ واہ رے واہ واہ رے، میں رہ گیا نام کا شیطان رے، میں رہ گیا نام کا شیطان رے۔ نیتاؤں کو کیا بولوں میں، نیتا ہم سے اچھے ہیں، یہاں کے لیے نہیں، یہاں کے نیتاؤں کے بارے میں نہیں، یہاں تو سیاست ہے ہی نہیں، ہمارے شہر کی بات کر رہا ہوں، ملاحظہ کر رہا ہوں۔ شیطان کیا کہتا ہے، نیتاؤں کو کیا بولوں میں، نیتا ہم سے اچھے ہیں، شیطانوں کے باپ ہیں نیتا، ہم سب ان کے بچے ہیں۔ نیتاؤں کو کیا بولوں میں، نیتا ہم سے اچھے ہیں، شیطانوں کے باپ ہیں نیتا، ہم سب ان کے بچے ہیں۔ باپ کو کچھ بولا تو میں کہلاؤں گا نافرمان رے، واہ واہ رے واہ واہ رے واہ واہ رے واہ واہ رے، میں رہ گیا نام کا شیطان رے، میں رہ گیا نام کا شیطان رے۔ ڈسکو گانے چلتے ہیں سیل فون کے اندر، تھو تھو تھو، سیل فون کو بھی نہیں بخشا شیطان۔ ڈسکو گانے چلتے ہیں سیل فون کے اندر، تھو تھو تھو، کیا کیا دیکھوں دکھتے ہیں سیل فون کے اندر، تھو تھو تھو، دیکھ کے سیل فونوں میں نقشے مچلے میرے بھی ارمان رے، واہ واہ رے واہ واہ رے واہ واہ رے واہ واہ رے، میں رہ گیا نام کا شیطان رے، میں رہ گیا نام کا شیطان رے۔ اور دوستو یہ بند شیطان استقبال کرتا ہے انسانوں کا کس انداز میں، وعدہ کرتا ہے، ملاحظہ کریں، میں رہ گیا نام کا شیطان رے، ایک نہ ایک دن انسانوں کا میں بھی ساتھ نبھاؤں گا، ایک نہ ایک دن انسانوں کا میں بھی ساتھ نبھاؤں گا، انگاروں پہ چل کے آ کے ان سے ہاتھ ملاؤں گا، دوزخ میں جتنے بھی ہوں گے میرے خصوصی میں ہمارے، واہ واہ رے واہ واہ رے واہ واہ رے واہ واہ رے، میں رہ گیا نام کا شیطان رے، میں رہ گیا نام کا شیطان رے۔ مقطع والا بند سماعت کریں کہ باتوں باتوں میں وہ دل پہ چوٹ لگا کے جاتا ہے، باتوں باتوں میں وہ دل پہ چوٹ لگا کے جاتا ہے، گیت سنا کے کیا بولوں میں خوب ہنسا کے جاتا ہے، میری مثالیں بھی دیتا ہے ایک ٹپیکل انسان رے، واہ واہ رے واہ واہ رے واہ واہ رے واہ واہ رے، میں رہ گیا نام کا شیطان رے، میں رہ گیا نام کا شیطان رے، انسان رے استاد ہے میرا انسان رے، استاد ہے میرا انسان رے۔ شکریہ سامعین، آپ کی فرمائشیں سر آنکھوں پر، لیکن آپ جس شہر میں ہیں اس شہر کی
तालियां तो बजाइए भाई, जम के अच्छे से तालियां तो बजाइए कम से कम। एक गीत के दो तीन बंद मुलाजा करो। मिजाहिया। लड़ने के वास्ते न लड़ाने के वास्ते, लड़ने के वास्ते न लड़ाने के वास्ते, लड़ने के वास्ते न लड़ाने के वास्ते, मुंह पे है मूछ सिर्फ डराने के वास्ते। बंदा लग रहे कि राजा के जैसा राज चलाते थे जो कभी, राजा के जैसा राज चलाते थे जो कभी, दादागिरी में धाग जमाते थे जो कभी, अब रह गए वो ढोल बजाने के वास्ते, अब रह गए वो ढोल बजाने के वास्ते, किस्से पुराने अपने सुनाने के वास्ते। और दोस्तों, अदालतों की जानिब चलते हैं वकीलों से मिलने के लिए। मुलाजा करें, हमारे साइड के वकीलों की बात कर रहा हूं। चिचड़े पे जिस तरह से झपटती है कोई चील, चिचड़े पे जिस तरह से झपटती है कोई चील, वैसे झपाटा मारे मुवक्किल पे हर वकील। मुजरिम को हर सजा से बचाने के वास्ते, मासूम बेगुनाह को फंसाने के वास्ते, मुजरिम को हर सजा से बचाने के वास्ते, मासूम बेगुनाह को फंसाने के वास्ते। और दोस्तों, दवाखानों की जानिब चलते हैं डॉक्टरों से मिलने के लिए। मुलाजा करें, यहां की बात नहीं कर रहा हूं। पेशेंट तंदुरुस्त था, बेड पे सुला दिया, पेशेंट तंदुरुस्त था, बेड पे सुला दिया, गुर्दा निकाल के उसे मुर्दा बना दिया। पेशेंट तंदुरुस्त था, बेड पे सुला दिया, गुर्दा निकाल के उसे मुर्दा बना दिया। आया था अपनी जान बचाने के वास्ते, घर वाले आए मुर्दा ले जाने के वास्ते। आया था अपनी जान बचाने के वास्ते, घर वाले आए मुर्दा ले जाने के वास्ते। और आखिरी मक्ते वाला बंद। जाता हूं अब यहां से तुम्हें करके मैं सलाम, आपका जवाब। जाता हूं अब यहां से तुम्हें करके मैं सलाम, कैसा लगा है बोलो टिपिकल का ये कलाम। शुक्रिया। जाता हूं अब यहां से तुम्हें करके मैं सलाम, कैसा लगा है बोलो टिपिकल का ये कलाम। आऊंगा फिर कभी मैं सुनाने के वास्ते, जो गमज़दा है उनको हंसाने के वास्ते, जो गमज़दा है उनको हंसाने के वास्ते। शुक्रिया, थैंक यू। भाई सामीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी इत्तेफाक है कि मैं शायरी करता हूं और उसके साथ साथ निज़ामत करता हूं। अगर आपने ये समझा होगा कि मैं निज़ामत करता हूं और साथ साथ शायरी करता हूं, तो इस गलतफहमी को दूर कर लें। और उमूमन मुझे मौका दें कहने का कि अब जो स्लॉट शुरू होने जा रहा है इंशाअल्लाह ताला, ये आप ही के लिए है, आपका ही है। मैं कह रहा था कि आमतौर से किसी मज़ाहिया शायर के पढ़कर चले जाने के बाद दूसरा कोई शायर अगर उससे पुकार लिया जाए तो बिल्कुल यूं होता है जैसे सड़क पर कोई बुलडोज़र चल रहा हो और किसी को उसके नीचे डाल दिया जाए। इसके लिए कोई तैयार नहीं होता, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि नाज़िम मुशायरा की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो उस बुलडोज़र के नीचे अपने आप को डाल दे। तो मैं हाजिर हूँ, आप अगर मुझे समाअत करना चाहें एक दो चार शेर के लिए। मोहतरम सामीन हजरात, हमने अभी थोड़ी देर कबल दोहा की समाअतों की तारीफ़ की और हमें बेइंतहा खुशी है कि आप हजरात राह बस्तवी को सुनना चाहते हैं। हमने भी यहाँ उनको इसीलिए बुलाया है, आपकी समाअतों के लिए बुलाया है, लेकिन यहाँ हमारे और भी मोहतरम शुअरा किराम हैं और एक नाज़िम मुशायरा का जो फ़र्ज़ होता है
وہ بخوبی جناب عرفان جعفری ادا کر رہے ہیں۔ اب آپ کے سامنے جناب عرفان جعفری اپنا کلام سنا رہے ہیں، تو آپ اب اس مشاعرے کو ناظم مشاعرہ کے حوالے کریے، اور انشاءاللہ یہ سارے شاعر آپ کے حوالے ہیں۔ آپ حضرات استقبال فرمائیے جناب عرفان جعفری کا۔ بڑی محبتوں سے نوازا آپ نے، جس طرح ابھی تک میں شعر حاضر کرتا ہوں مطلع کا۔ دیکھیں کہ ہونے تھے جتنے کھیل مقدر کے ہو گئے، ہونے تھے جتنے کھیل مقدر کے ہو گئے، ہم ٹوٹی ناؤ لے کے سمندر کے ہو گئے۔ ہونے تھے جتنے کھیل مقدر کے ہو گئے، ہم ٹوٹی ناؤ لے کے سمندر کے ہو گئے۔ اور شعر لے جائیں کہ خوشبو ہمارے ہاتھ کو چھو کر گزر گئی، خوشبو ہمارے ہاتھ کو چھو کر گزر گئی، ہم پھول سب کو بانٹ کے پتھر کے ہو گئے۔ محبتیں آپ کی، خوشبو ہمارے ہاتھ کو چھو کر گزر گئی، ہم پھول سب کو بانٹ کے پتھر کے ہو گئے۔ اور شعر دیکھیں اس غزل کا کہ اب کون آ کے مجھ سے کھلونوں کی ضد کرے، اب کون آ کے مجھ سے کھلونوں کی ضد کرے، بچے جمع ہوئے تو برابر کے ہو گئے۔ اب کون آ کے مجھ سے کھلونوں کی ضد کرے، بچے جمع ہوئے تو برابر کے ہو گئے۔ ہونے تھے جتنے کھیل مقدر کے ہو گئے، ہم ٹوٹی ناؤ لے کے سمندر کے ہو گئے۔ میں غزل یوں سنانا چاہتا ہوں کہ صدر محترم اب بمبئی نہیں آتے اور ہم لوگ ان کے شعر کی طرف رخ نہیں کرتے۔ میرے لیے بڑا حسین موقع ہے کہ میں ان کی خدمت میں اپنی غزل حاضر کروں، اور آپ بہرحال تمام سامعین کی نظر دیکھیں۔ میں مطلع حاضر کرتا ہوں کہ یہ رہگزار شوق بھی کتنی طویل ہے، یہ رہگزار شوق بھی کتنی طویل ہے، گھر سے چلے تھے سوچ کے 2-4 میل ہے۔ یہ رہگزار شوق بھی کتنی طویل ہے، کتنی طویل ہے، گھر سے چلے تھے سوچ کے 2-4 میل ہے۔ اور شعر دیکھیں کہ اب اور غم ملے نہ ملے کوئی غم نہیں، اب اور غم ملے نہ ملے کوئی غم نہیں، اس میکدے میں تشنہ لبی خود کفیل ہے۔ اب اور غم ملے نہ ملے کوئی غم نہیں، کوئی غم نہیں، اس میکدے میں تشنہ لبی خود کفیل ہے۔ شعر دیکھیں کہ مجھ کو لگا کہ درد کی بارش کرے گا وہ، مجھ کو لگا کہ درد کی بارش کرے گا وہ، ایک زخم دے کے رہ گیا کیسا بخیل ہے۔ بڑی محبتیں آپ، کہ مجھ کو لگا یہ رہگزار شوق بھی کتنی طویل ہے، گھر سے چلے تھے سوچ کے 2-4 میل ہے، اور مجھ کو لگا کہ درد کی بارش کرے گا وہ، مجھ کو لگا کہ درد کی بارش کرے گا وہ، ایک زخم دے کے رہ گیا کیسا بخیل ہے۔ میں 1-2-3 شعر اور سنانا چاہتا ہوں، اس لیے مجھے پتا ہے کہ قطر آپ دوبارہ حسن صاحب بلائیں گے تو اس کو بھی کم سے کم 3-4 سال لگیں گے، اور 3-4 سال میں یہ غزل پرانی ہو چکی ہوگی۔ میرے لیے موقع ہے، میں بہت محترم سماعتوں کی نظری یہ غزل کر رہا ہوں۔ دیکھیں بہت حوصلے کے ساتھ غزل کہی ہے اشرف صاحب، بڑی جرت کر رہا ہوں۔ شعر دیکھیں کہ راہ دیکھیں گے تیری چاہے زمانے لگ جائیں، مصرع دیکھیں یہاں سے کہ راہ دیکھیں گے تیری چاہے زمانے لگ جائیں، یا تو آ جائے تو یا ہم ہی ٹھکانے لگ جائیں۔ راہ دیکھیں گے تیری چاہے زمانے لگ جائیں، یا تو آ جائے تو یا ہم ہی ٹھکانے لگ جائیں۔ اور شعر سنیں کہ تذکرہ غم کا طوالت کے سبب رہنے دے،
तस्करा गम का तवालत के सबब रहने दे, सुबह हो जाए अगर इसको सुनाने लग जाएं। तस्करा गम का तवालत के सबब रहने दे, सुबह हो जाए अगर इसको सुनाने लग जाएं। और शेर देखें कि शाम होते ही कसक आंख में डेरा डाले। गजल का शेर देखें कि शाम होते ही कसक आंख में डेरा डाले और याद आते ही तेरी रोने रुलाने लग जाए। शाम होते ही कसक आंख में डेरा डाले, याद आते ही तेरी रोने रुलाने लग जाएं। और शेर देखें कि एक पुरानी सी हवेली है नबील, मैं तमाम शुरा की नज़र कर रहा हूं नबील। शेर देखें कि एक पुरानी सी हवेली है, हमें खोलो तो। चल भाई, एक पुरानी सी हवेली है, हमें खोलो तो ये भी मुमकिन है कि हाथों में खजाने लग जाएं। एक पुरानी सी हवेली है, एक पुरानी सी हवेली है, हमें खोलो तो ये भी मुमकिन है कि हाथों में खजाने लग जाएं। और मक्ता देखें कि जाफरी ऐसे ताल्लुक में कशिश क्या होगी, कशिश क्या होगी। जाफरी ऐसे ताल्लुक में कशिश क्या होगी, जिसके आगाज पे अंदेशे सताने लग जाए। जाफरी ऐसे ताल्लुक में कशिश क्या होगी, जिसके आगाज पे अंदेशे सताने लग जाएं। और राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने लग जाएं, या तो आ जाए तू या हम ही ठिकाने लग जाएं। बड़ी मोहब्बत है आप, बड़ी मोहब्बत, बहुत नवाजा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बड़ी मोहब्बत है, इंशाल्लाह फिर जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा इंशाल्लाह। इस वक्त मौका है कि मैं आपकी समातों के सुपुर्द बड़े एहतराम के साथ और बड़े एतबार के साथ, एतमाद के साथ मैं असीर बुरहानपुरी को आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। असीर उम्मीदी बुरहानपुरी, और मेरा यकीन है कि आपकी समातें यहां से बहुत अच्छे अशार लेकर जाएंगी। इस्तकबाल करें आज की शायरी। मैं भी औरों की तरह पहली मर्तबा आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और आप लोगों से मुलाकात करके, आपके अशार सुनने के अंदाज से, जैसे शेर आप समझ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वक्त नहीं है और दो शायर हैं, और आप जैसे सामाईन हों तो हर शायर सुबह तक सुनाने का हौसला रखेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो। मैं और कोई तवील में ही चोगले साहब और अंजुमन उर्दू मुहिब्बान उर्दू को मुबारकबाद देता हूँ इस मुशायरे की कामयाबी की। दो तीन शेर तहत में सुन लें, दो चार शेर तरन्नुम में सुन लें। मतलब अर्ज किया है कि वो मुस्कुरा के, सहले मुमतना देखिएगा, जुबान देखिएगा, वो मुस्कुरा के जरा जिससे बोल लेता है, वो मुस्कुरा के जरा जिससे बोल लेता है, तमाम दिल के इरादे टटोल लेता है। वो मुस्कुरा के जरा जिससे बोल लेता है, तमाम दिल के इरादे टटोल लेता है। और बहुत खफा है वो मुझसे, मगर ये क्या कम है। बहुत खफा है वो मुझसे, मगर ये क्या कम है। मेरी सदा पे दरीचा तो खोल लेता है। बहुत खफा है वो मुझसे, मगर ये क्या कम है। मेरी सदा पे दरीचा तो खोल लेता है। देखिए, वक्त साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए दो तीन शेर और गज़ल के और एक गज़ल चार पांच शेर की सुन लीजिए। हम लोग खुद सोच रहे हैं कि ये वक्त अल्लाह करे ऐसे रुक जाए एक आध दो घंटा, तो भाई लोग सब हम लोग देखिए
مطلب دیکھیں، نظر ملاتے ہیں، ہنستے ہیں، روٹھ جاتے ہیں، نظر ملاتے ہیں، ہنستے ہیں، روٹھ جاتے ہیں، سلیقہ مند سلیقے سے دل دکھاتے ہیں، سلیقہ مند سلیقے سے نظر ملاتے ہیں، ہنستے ہیں، روٹھ جاتے ہیں، سلیقہ مند سلیقے سے دل دکھاتے ہیں، سلیقہ مند سلیقے. اور شعر دیکھیے گا، تجھے ہے ترک مراسم بہت عزیز تو پھر تجھے ہے ترک مراسم بہت عزیز تو پھر ستارے کیوں تیری پلکوں پہ جھلملاتے ہیں، ستارے کیوں تیری پلکوں پہ جھلملاتے. اور پھر دوسری غزل کے دو چار شعر سنیے. چلو کہ، اور یہ غزل بہت خاص طور سے سنیے گا، انشاءاللہ بہت پسند آئے گی. یہ غزل ہے، خالص غزل ہے. چلو کہ حوصلے ذوق سفر کے دیکھتے ہیں، چلو کہ حوصلے ذوق سفر کے دیکھتے ہیں، ہم آج اس کی گلی سے گزر کے دیکھتے ہیں، ہم آج اس کی گلی سے. اور یہ شعر بھی سن لیجیے گا، اور اس میں ایک بات رکھی ہے میں نے، وہ جب سے چھوڑ گیا اپنے قرب کی خوشبو، وہ جب سے چھوڑ گیا اپنے قرب کی خوشبو، عجیب معجزے دیواروں در کے دیکھتے ہیں، عجیب معجزے دیواروں. اور اس غزل کا یہ شعر دیکھیے، بچھڑ کے اس سے خدا جانے اپنا حال ہے کیا. شعر دیکھیے، بچھڑ کے اس سے خدا جانے، بچھڑ کے اس سے خدا جانے اپنا حال ہے کیا. یہ لوگ ہم کو بھلا کیوں ٹھہر کے دیکھتے ہیں، یہ لوگ ہم کو بھلا وجود آئینہ خانہ انہی کے دم سے ہے، وجود آئینہ
खाना उन्हीं के दम से है, वो आईने में भला क्यों संवर के देखते हैं, वो आईने में भला। और ये आखिरी गज़ल में एक 3-4 शेर सुन लें, उसके बाद में हाँ ये वो शेर 3-4 शेर और सुन लीजिए। मतलब देखिएगा, फूल शबनम रंग खुशबू और तू, फूल शबनम रंग खुशबू और तू, फूल शबनम रंग खुशबू और तू, चांद तारे रात जुगनू और तू, चांद तारे रात जुगनू और ये शेर मैं वाकई इंशाअल्लाह आप लोगों को सुना के खुश हो जाऊंगा कि ये शेर मेरा आप लोगों के को पसंद आया। ये ख़ास तौर से सुनिएगा, इसमें इस तेरे अक्से मुसलसल की कसम, शेर देखिएगा, इस तेरे अक्से मुसलसल की कसम, आईना दर आईना तू और तू, आईना दर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आईना दर आईना तू और से देखिएगा, होश में रहना कहाँ मुमकिन है अब, होश में रहना कहाँ मुमकिन है अब, उफ तेरी आँखों का जादू और तू, उफ तेरी आँखों, आखिरी शेर समाज फरमाला है, काबे दिल को न कर दे करबला, काबे दिल को न कर दे करबला, ये तेरे खंजर से अबरू और तू, ये तेरे सामीन, थोड़ी सी मजबूरी मुंतज़मीन को भी अपने सामने रखें, और चूँकि ये बहुत सख्त क़वानीन का मुल्क है और मेरे ज़िम्मे अब सिर्फ इतना बचा है कि मैं नाम बनाम सबको पुकार लूँ। मैं अशोक साहिल को आपके सुपुर्द करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और आप उन्हें समाअत करें। मौजूद हाज़रीन, एक तवील अरसे के बाद आपकी खिदमत में आपकी मोहब्बतों का कर्ज चुकाने के लिए हाजिर हुआ हूं। वक्त बहुत कम है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा आपकी खिदमत करना चाहता हूं, कम से कम वक्त में। मैं वक्त को जाया नहीं करना चाहता।
آئیے بغیر کسی گفتگو کے دو سادہ سے مصرے آپ کے حوالے کرتا ہوں، مطلع ہو گیا ہو تو مجھے بھی اپنی دعاؤں سے نواز دیجیے۔ عرض کرتا ہوں محترم چوغلے صاحب کہ آدمی پیڑ ہی لگاتا ہے، شرکت کیجیے گا، آدمی پیڑ ہی کہ آدمی پیڑ ہی لگاتا ہے، پھل تیری رحمتوں سے آتا ہے۔ آدمی پیڑ ہی لگاتا ہے، پھل تیری رحمتوں سے آتا ہے۔ شکریہ۔ ملاحظہ کریں، عرض کرتا ہوں کہ ہر ایک مشاہدہ خود شاعری میں ڈھل جائے، ہر ایک مشاہدہ خود شاعری میں، ہر ایک مشاہدہ خود شاعری میں ڈھل جائے، دعا کرو کہ میرا تجربہ پگھل جائے۔ ہر ایک مشاہدہ خود شاعری میں ڈھل جائے، دعا کرو کہ میرا تجربہ پگھل جائے۔ آئیے یہاں سے چند شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے میں مائک لگانے میں 5 منٹ ضائع کروں گا، اتنی دیر میں آپ کو 4 شعر سنا سکتا ہوں۔ تو میں نے ابھی عرض کیا کہ دعا کرو کہ میرا تجربہ پگھل جائے۔ ملاحظہ کیجیے، عرض کرتا ہوں کہ میں تمہیں اپنے اصولوں کی قسم دیتا ہوں، میں تمہیں اپنے اصولوں کی قسم دیتا ہوں، مجھ کو مذہب کے ترازو میں نہ تولا جائے، مجھ کو مذہب کے ترازو میں نہ تولا جائے، میں نے انسان ہی رہنے کی قسم کھائی ہے، مجھ کو ہندو یا مسلمان نہ سمجھا جائے۔ جی کہ میں تمہیں اپنے اصولوں کی قسم دیتا ہوں۔ جی میں پیش کرتا ہوں۔ کہاں اپنے پروں کو پھڑ پھڑا کر شور کرنا ہے، پرندہ جانتا ہے کون سی چھت پر اترنا ہے۔ تو میں نے ابھی عرض کیا کہ میں تمہیں اپنے اصولوں کی قسم دیتا ہوں، مجھ کو مذہب کے ترازو میں نہ تولا جائے، میں نے انسان ہی رہنے کی قسم کھائی ہے، مجھ کو ہندو یا مسلمان نہ سمجھا جائے۔ مصرعے ملاحظہ فرمائے، عرض کرتا ہوں کہ نسل آدم ہو یا کوئی مخلوق، نسل آدم ہو یا کوئی مخلوق، ہر دکھی کو گلے لگاتا ہوں، نسل آدم ہو یا کوئی مخلوق، ہر دکھی کو گلے لگاتا ہوں، خدمت خلق میرا مذہب ہے، میں محبت کے گیت گاتا ہوں، خدمت خلق میرا مذہب ہے، میں محبت کے گیت گاتا ہوں، دشمنوں پر بھی ہو مصیبت تو ہر عداوت کو بھول جاتا ہوں، دشمنوں پر بھی ہو مصیبت تو ہر عداوت کو بھول جاتا ہوں، نام میرا اشوک ساحل ہے، میں غزل کو لہو پلاتا ہوں، نام میرا اشوک ساحل ہے، میں غزل کو لہو پلاتا ہوں۔ ملاحظہ کیجئے دوستو، آپ لوگ اردو سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اللہ کا کرم اردو کے مجھ پر بھی کئی احسانات ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ آج آپ تمام حضرات کی موجودگی میں اپنی زندگی کی ایک خوبصورت سچائی کا اعتراف کروں۔ اس اعتراف میں 2 مصرعے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، مطلع ہو گیا ہو تو مجھے اطلاع دیجیے گا۔ عرض کرتا ہوں کہ اردو کے چند لفظ ہیں جب سے زبان پر، اردو کی تعریف میں بہت شعر ابھی آپ نے سنے، 2 مصرعے آپ کا چھوٹا بھائی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے کہ اردو کے چند لفظ ہیں جب سے زبان پر، تہذیب مہرباں ہے میرے خاندان پر، کہ اردو کے چند لفظ ہیں جب سے زبان پر، تہذیب مہرباں ہے میرے خاندان پر۔ دوستو ایک اور آپ کو بات بتاتا چلوں کہ پچھلے دنوں میرے صوبے کے ایک سیاستدان نے، تنگ نظر سیاستدان نے، اردو کو دہشت گرد زبان کہا۔ میں اس مائک سے اس کے سوال کا جواب دیتا ہوں، اگر میں نے سچی اور اچھی بات کی ہو تو اس کے بعد آپ کی تالیاں ہوا میں لہراتی ہوئی دکھائی دیں کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اردو کے چند لفظ ہیں جب سے زبان پر، تہذیب مہرباں ہے میرے خاندان پر۔ محترم چوغلے صاحب، میری اردو کو دہشت گرد جس نے بھی کہا ہوگا،
शिरकत कीजिएगा दोस्तों, कि मेरी उर्दू को दहशत गर्द जिसने भी कहा होगा, उसे तो अपनी मां का दूध भी कड़वा लगा होगा। जी मैं पेश करूं। तो मैंने अभी क्या कि उर्दू के चंद लफ्ज हैं, जब से जबान पर तहजीब मेहरबां है मेरे खानदान पर, मेरी उर्दू को दहशत गर्द जिसने भी कहा होगा, उसे तो अपनी मां का दूध भी कड़वा लगा होगा। इसी कबील के 4 मिसरे और आपकी खिदमत में पेश करता हूं। अर्ज करता हूं कि मुनकिरों के लिए फकत एक शोर, नहीं तो अब उनसे मैं नहीं, मोमिनों के लिए अजान हूं मैं। मुनकिरों के लिए फकत एक शोर, मोमिनों के लिए अजान हूं मैं। ऐ नई नस्ल मुझको गौर से पढ़, गालिबो मीर की जबान हूं। ऐ नई नस्ल मुझको गौर से पढ़, गालिबो मीर की जबान हूं मैं। मेरा जी चाहता है 2-3-4 मिनट में मैं अपने नौजवान साथियों की भी कुछ खिदमत करता चलूं, अपने नौजवान साथियों से शिरकत को दावत देता हूं। आज करता हूं कि ऐ सितारों तुम्हें कलियों के तबस्सुम की कसम, अब मिसरों का मजा लीजिएगा। क्या ऐ सितारों तुम्हें कलियों के तबस्सुम की कसम, ओस की बूंद पे सूरज की गवाही लेना। ऐ सितारों तुम्हें कलियों के तबस्सुम की कसम, ओस की बूंद पे सूरज की गवाही लेना। खो गई है मेरे महबूब के चेहरे की चमक, चांद निकले तो जरा उसकी तलाशी लेना। ऐ सितारों तुम्हें कलियों के तबस्सुम की कसम, ओस की बूंद पे सूरज की गवाही लेना। खो गई है मेरे महबूब के चेहरे की चमक, चांद निकले तो जरा उसकी तलाशी लेना। किसी से कोई ताल्लुक न दोस्ती न लगाओ, फिजूल अपनी जवानी गंवा रहा था मैं। शिरकत करना दोस्तों, क्या किसी से कोई ताल्लुक न दोस्ती न लगाओ, फिजूल अपनी जवानी गंवा रहा था मैं। तेरी निगाह ने एक काम दे दिया वरना बहुत दिनों से कबूतर उड़ा रहा था। तेरी निगाह ने एक काम दे दिया वरना बहुत दिनों से कबूतर उड़ा रहा था मैं। शजर के कद न मैं शाखों की लंबाई से डरता हूं, शजर के कद न मैं शाखों की लंबाई से डरता हूं। किसी पर्वत न मैं पर्वत की ऊंचाई से डरता हूं। समुंदर नापना भी चुटकियों का काम है, लेकिन तुम्हारी झील सी आंखों की गहराई से डरता हूं। शजर के कद न मैं शाखों की लंबाई से डरता हूं, किसी पर्वत न मैं पर्वत की ऊंचाई से डरता हूं। समुंदर नापना भी चुटकियों का काम है, लेकिन तुम्हारी झील सी आंखों की गहराई से डरता हूं। और मुलाहिजा कीजिए एक शायर का एहसास कि मेरी बस्ती की बेटी मायके में जब से बैठी है, अशफाक भाई, कि मेरी बस्ती की बेटी मायके में जब से बैठी है, न जाने क्यों मैं सपनों में भी शहनाई से डरता हूं। मेरी बस्ती की बेटी मायके में जब से बैठी है, न जाने क्यों मैं सपनों में भी शहनाई से डरता हूं। और दोस्तों भी शेर की हिफाजत कीजिएगा और जहन में रखिएगा कि मेरा नाम अशोक साहिल है। मेरी बस्ती की बेटी मायके, मैं बहुत अच्छा शेर आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूं। मेरी बस्ती की बेटी मायके में जब से बैठी है, न जाने क्यों मैं सपनों में भी शहनाई से डरता हूं। अभी इस कौम ने तहजीब का दामन नहीं छोड़ा, जहन में रखिएगा कि मेरा नाम अशोक साहिल है, कि अभी इस कौम ने तहजीब का दामन नहीं छोड़ा। मैं दादा बन चुका हूं पर बड़े भाई से डरता हूं। मैं दादा बन चुका हूं पर बड़े भाई से डरता हूं। शुक्रिया। मैं राना तबस्सुम को आवाज देता हूं।
अस्सलाम वालेकुम। बगैर किसी तमहीद के वक्त की नज़ाकत को महसूस करते हुए आपके रूबरू में चंद अशार पेश कर रही हूँ। समात फरमाएं। अहबाब के सुलूक से नफरत सी हो गई, नफरत सी हो गई। अहबाब के सुलूक से नफरत सी हो गई, नफरत सी हो गई। अहबाब के सुलूक से नफरत सी हो गई। अहबाब के सुलूक से नफरत सी हो गई। एक अजनबी से इतनी मोहब्बत सी हो गई। शुक्रिया। मोहब्बत सी हो गई। एक अजनबी से इतनी मोहब्बत सी हो गई, मोहब्बत सी हो गई। वो आए आना आए शबो रोज की तरह, शबो रोज की तरह। वो आए आना आए शबो रोज की तरह, शबो रोज की तरह। वो आए आना आए शबो रोज की तरह। वो आए आना आए शबो रोज की तरह। हमको तो इंतजार की आदत सी हो गई, आदत सी हो गई। ये रब कायनात का एहसान ही तो है, एहसान ही तो है। ये रब कायनात का एहसान ही तो है, एहसान ही तो है। ये रब कायनात का एहसान ही तो है। ये रब कायनात का एहसान ही तो है। मेरी गजल अवाम में शोहरत सी हो गई, शोहरत सी हो गई। और आखिरी शेर सुनिएगा। आबादियों से दूर कहीं दूर ही चलें, कहीं दूर ही चलें। आबादियों से दूर कहीं दूर ही चलें, कहीं दूर ही चलें। आबादियों से दूर कहीं दूर ही चलें। आबादियों से दूर कहीं दूर ही चलें। लोगों की भीड़ भाड़ से वहशत सी हो गई, वहशत सी हो गई। लोगों की भीड़ भाड़ से वहशत सी हो गई, वहशत सी हो गई। एक अजनबी से इतनी मोहब्बत सी हो गई, मोहब्बत सी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर राही बस्तवी साहब से गुजारिश है कि एक गीत की फरमाइश है उनके लिए। सही करना तो किसी को आता नहीं, हर आदमी हाथ में लेता है इसको। जे हाँ, अभी आप कहेंगे पकड़ने का सलीका भी चाहिए। हजरात, वक्त के साथ घड़ी की सुई काफी तेजी से आगे बढ़ती चली जा रही है। बगैर किसी तमहीद के एक मतला और एक शेर पहुंचा रहा हूं। अगर वक्त खत्म हो जाए तो यहीं तो मुझे माफ करना। गीत सुना दे, एक शेर तो सुन लीजिए। खान साहब एक शेर सुन लीजिए। सुनाए सुनाए। अच्छा, मैं गीत सुना दूंगा, एक शेर सुन लो। जन्नत
जन्नत के रास्ते का पता लेके आया हूँ, जन्नत के रास्ते का पता लेके आया हूँ, मैं साथ अपनी माँ की दुआ लेके आया हूँ। चलिए वक्त खत्म। 4 मिसरे के लिए मैंने सोचा था एक ही मतलब पढ़ के मैं खत्म करता हूँ और मैं भी आ जाऊँ और आप भी अपनी औकात पे आ जाइए। सारा वक्त ले लिया उस्ताद, चलो बैठो। अब वो गीत पढ़ रहा हूँ जिसे आप सुनना चाहते हैं, जिसका उन्वान है औरत। समाप्त कीजिए। तेरी पायल की झनकार, तेरी पायल की झनकार, अरे रे बाबा ना बाबा, तेरी पायल की झनकार, अरे रे बाबा ना बाबा, तेरे पायल की झनकार, अरे रे बाबा ना बाबा, तुझे कौन करेगा प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, तुझे कौन करेगा प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। बंद समाप्त फरमाए। तू घर आंगन की इज्जत थी, पहले इस घर की जीनत थी, तुझसे दुनिया आबाद हुई, तू ही पहले बर्बाद हुई, बिकती है खुले बाजार, अरे रे बाबा ना बाबा, तुझे कौन करेगा प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। एक बंदा और समाप्त फरमाए। कहीं माँ है कहीं बीवी बनकर, कहीं माँ है कहीं बीवी बनकर, बेटी है बहन है तू घर घर, कदमों में तेरे जन्नत आई, फिर भी न तुझे गैरत आई, ये रूप तेरा सिंगार, अरे रे बाबा ना बाबा, तुझे कौन करेगा प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। एक बंद और सुन लीजिए बस, हम भी जाएं आप भी जाएं। तू घर में दुल्हन बनकर आई, पहले तो बहुत कुछ शर्माई, अब घूम रही है सड़कों पर, कोई संग चले पिक्चर सिक्चर, तेरा हर दिन है इतवार, अरे रे बाबा ना बाबा, तुझे कौन। हजरात अच्छा मैं एक बंदा और पढ़ देता हूं। अब मेरे बाद वो मोहतरम मकाम तशरीफ ला रहे हैं जिन्हें हम बड़े अदब और एहतराम के साथ एसएम अशरफ साहब जो सदारत फरमा रहे हैं आज के इस मुशायरे की, मैं उनसे गुजारिश करूंगा एक बंद में और आपके हवाले कर रहा हूं, समाअत फरमाएं। नैनों की चला कर मधुशाला, राही को भी पागल कर डाला, तस्बीह गिरी मुल्ला की कहीं, पंडित की कहीं झूठी माला, तेरे इश्क का ये व्यापार, अरे रे बाबा ना। मैं समझता हूं कि मैं सिर्फ आपका शुक्रिया अदा कर दूं और एक शेर सुना दूं आपको कि
نیزے کی چبھن قسمت تلوار میں کب ہے، نیزے کی چبھن قسمت تلوار میں کب ہے، اور شبخون میں جو لطف ہے یلغار میں کب ہے۔ اور ایک شعر اور سن لیجئے کہ آرام سے سوتا ہوں چٹائی پہ میں حاکم، آرام سے سوتا ہوں چٹائی پہ میں حاکم، ایسا کوئی گوشہ تیرے دربار میں کب ہے۔ بہت بہت شکریہ، نوازی۔